بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے سورۃ النحل شروع کی تھی، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ آج سورۃ النحل مکمل ہوئی، اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل یہ بھی مکمل ہوئی اور سورہ کہف کا ایک بہت بڑا حصہ پڑھا گیا۔ تو سورۃ النحل سے متعلق ہم پہلے گفتگو کریں گے۔ النحل اس کا مطلب ہے شہد کی مکھی، مدھو مکھی، ہنی بی۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی سورت۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنی بہت ساری نعمتوں کا مذاکرہ کیا ہے اور مشرکین مکہ کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ نعمت پیدا کرنے میں، نعمتوں کے دینے میں ہم تنے تنہا ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے ان کے بہت سارے غلط عقائد تھے، جس میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ بہت ساری نعمتیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے بتوں نے پیدا کی ہیں۔ وہ مشرک تھے نا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی کرتے تھے، اقرار بھی کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں بنائی ہیں، لیکن کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو ہمارے بتوں نے بنائی ہیں، اور کچھ نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں اس کا تصرف ہمارے بتوں کے ہاتھوں میں ہے، وہ چاہیں گے تو ہم کو نعمتیں ملے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت نے سورت میں اپنی نعمتوں کو گنوا کر توحید کی دعوت دی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت میں نعمتوں کے دینے میں اکیلا ہے، اور پوری نعمتوں پہ تصرف بھی اللہ ہی کا ہے، اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کیا اس کو۔ انہی میں سے اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ کیا کہ شہد کی مکھی ہم نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ یہ پہاڑوں میں چل پھر کر مشکل جگہوں پر پہلے تو اپنے گھر بناتی ہے، اور جب پہاڑوں کے اندر چل پھر کر پھولوں کے ذریعے سے مختلف چیزوں کا رس چوستی ہے، پھر اس کا شہد بناتی ہے۔ شہد بھی مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، مختلف ذائقوں کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے۔ شہد کے اندر کیا رکھی ہے؟ اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا، اب ہم کو ہمارے لیے راستے کھلے ہیں کہ شہد کی مکھی کے اوپر ہم ریسرچ کریں کہ اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ تو میں نے شہد کی مکھی سے متعلق کچھ چیزیں پڑھا، عجیب دوستوں ان کی جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے، اور ان کو اللہ نے ایسا ہنر عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ایک یا دو مکھیوں کے تابع ہوتی ہے، سب پوری شہد کی مکھیاں اس کا حکم مانتی ہیں، اس کے فیصلے مانتی ہیں۔ بعض شہد کی مکھیاں جب پھولوں کا رس چوسنے کے لیے جاتی ہے تو وہ کوئی نشہ آور چیز کو چوس لیتی ہیں اور پھر وہ نشے میں آ جاتی ہیں۔ تو شہد کی مکھی کی جو رانی ہوتی ہے نا، وہ کئی مکھیوں کو چھتے کے ارد گرد ان کا یہی کام ہوتا ہے، اس کے لیے مقرر کرتی ہے وہ کہ کوئی بھی نشے میں آئے تو اس کی چال ڈھال کو دیکھ کر اس کو باہر بھگانا۔ کتنا عجیب نظام ہے اللہ کا، دیکھ لو، آپ پڑھ لو، گوگل کر لو، ملے گی یہ باتیں آپ کو۔ تو جو نشے میں آتے ہیں ان کو وہ باہر بھگاتے ہیں، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مار بھی ڈالتے ہیں کہ ہمارے شہد میں کوئی نشہ آور چیز کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ پھر ایک عجیب چیز ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ایک شہد کی مکھی لگ بھگ 25 لاکھ چکر لگاتی ہے، جب جا کے اس سے آدھا کلو شہد بنتا ہے۔ کتنے چکر لگاتی ہے؟ 25 سے 35 لاکھ چکر لگاتی ہے، کیونکہ بعض موقع ایسے ہوتے کہ جو پھول وغیرہ ہوتے تھوڑا دور ہوتے ہیں، بعض موقع ہوتے کہ نزدیک ہوتے ہیں، تو جیسے دور ہوتے اتنے اس کو جو ہے بیچاری کو زیادہ چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے کیا رکھی ہے؟ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ مختلف احادیث ہے شہد کے متعلق۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے، کہنے لگے میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ، تو وہ گئے پلائے، درد اور بڑھ گیا۔ پھر آئے، بولے اور بڑھ گیا، بولے اور پلاؤ، پھر آئے، بولے اور بڑھ گیا، پھر بولے اور پلاؤ، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور پلاؤ، تو پھر انہوں نے پلایا تو ان کو شفا ملی۔ پھر آئے کہنے لگے کہ اچھا ہو گیا، بولے ہاں تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، اللہ نے سچ کہا ہے، شہد میں شفا ہے، پیٹ جھوٹ بول رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال تو اللہ رب العزت نے اس میں اور بھی بہت ساری چیزوں کا بیان کیا ہے، اور مشرکین کے عذاب کے مطالبے کو بتایا ہے۔ دیکھو پہلی قومیں ہوتی تھی نا، وہ اپنے نبیوں کے سامنے اپنی جہالت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہتی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لے کے آؤ نا۔ تو اسی طرح مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی پیشکش کی کہ ہم پر عذاب لے کر آؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے نا انہوں نے ایسا کیا تھا، اور یہ بات ان کو بہت بھاری پڑ گئی تھی، تو تم کو بھی بھاری پڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے اس امت پر خاص طور پر مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ایک ساتھ میری امت کو ہلاک نہ کیجیے، تو وہ دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی ہے، ورنہ دوستوں مشرکین مکہ پر بھی وقتاً فوقتاً عذاب آتا رہتا، اللہ نے چکھایا بھی ہے ان کو عذابات کی، وہ آگے صورتوں میں انشاءاللہ بات آئیں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو اور عام انسانوں کو ایک چیز کی دعوت دی ہے، غور و فکر کی، کہ تم کس چیز سے بنے ہو اس پر غور کرو۔ اگر انسان اس بات پر غور کر لے کہ میں ایک حقیر قطرے سے بنا ہوں تو کبھی انسان تکبر نہیں کرے گا، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو ایک قطرے سے بنایا ہے، تو اللہ کیسا بنانے والا ہے؟ ایسا قطرہ جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دھوئے بغیر چین نہیں آتا، پھر وہی قطرہ اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں اس کی نشو نما کرتا ہے، 9 مہینے گزرتے ہیں اور ایک خوبصورت حسین بچہ بن کر سامنے آتا ہے، جس کو لوگ محبت کرتے ہیں، جس کو پیار کرتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورت میں ایک چیز بتائی کہ یہ گھوڑے، گدھے، یہ جو سواری کے جانور ہیں ہم نے بنائے ہیں، اور ایک چیز ایسی بتائی اللہ رب العزت نے کہ آگے بھی ایسی ہم سواریاں تم کو دیں گے جو تم ابھی نہیں جانتے۔ 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایسی سواریاں آگے ہم بنائیں گے، یعنی ہم تم کو بنانے کی ایسی صلاحیتیں دیں گے جو تم ابھی نہیں جانتے۔ دیکھو کیسی سواریاں آج بنی ہیں۔
کتنی فاسٹ بلیٹ ٹرین ہے، نہ جانے کیا آج بنا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا تھا کہ ابھی تم نہیں جانتے، جب آگے بڑھو گے تو پتہ چلے گا. اور ابھی کے حساب سے دوستو ہم ابھی نہیں جانتے کہ آگے کیا بننے والا ہے. وہ تو بنے گا جب ہم کو دکھے گا، ہماری نسلوں کو دکھے گا. اس چیز کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. پھر ایک چیز اس صورت میں بیان کی گئی ہے کہ جو تمہارے پاس ہے نا، چاہے کتنا بھی ہو، ختم ہونے والا ہے. ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ بات کا یقین کر لو، تمہارا مال و دولت، تمہاری پراپرٹی، تمہارا جاب، تمہارا ہنر، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا. یا تو وہ تم کو چھوڑ دے گا یا تو تم اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے. لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی تمام چیزوں میں رہتے ہوئے اللہ کی چیزوں پر نظر رکھے اور اللہ کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ بھیجتا رہے تاکہ اللہ رب العزت کی جو چیزیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے وہ اس کو مل سکے. پھر اللہ رب العزت نے ایک چیز کی ہم کو دعوت دی ہے. چونکہ یہ امت ہے نا دوستو، یہ امت آخری امت ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے خصوصاً نبیوں والا کام دیا ہے، سمجھانے والا کام دیا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہر ایک سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ذریعے سے. اس میں داعی کو یعنی دعوت دینے والوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ لوگوں کو حکمت سے اور اچھی باتوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلاؤ. اس میں ہم جو ہے بھڑکنے والے کام نہ کریں، لوگوں کو تان و تشنی نہ کریں، پیار محبت سے چائے پلا کے، جوس پلا کے، اور جو ہے جو ڈھابے پہ لے جا کے لوگوں کو جو ہے داڑھیوں میں ہاتھ ڈال کے ان کی خوشامد کریں اور ان کو دین کی طرف بلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا دوستو، حکمت سے. کئی واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیہاتی لوگ آئے، بدتمیزی کی، گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا اور جو ہے بدسلوکی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا ان کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نادان لوگ ہیں. اگر میں بھی ان کے ساتھ ایسے کام کروں گا تو کیا ہوگا، یہ ٹوٹ کے بھاگ جائیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی. لہٰذا داعی کے لیے ضروری ہے کہ حکمت کے ساتھ اور اچھی باتوں کے ذریعے سے، اچھے کاموں کے ذریعے سے، پیار محبت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اپنی ذات کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلانا ہے. اسی طرح پھر سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے. اس سورت کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. اس میں سب سے شروع میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد سے حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا. تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں سفر اسراء. اور اس کے بعد مسجد بیت المقدس سے اوپر جو گئے ہیں، آسمانوں کا سفر کرا، اس کو کہتے ہیں معراج. معراج بنا ہے عروج سے، عروج کہتے ہیں ترقی کو، اوپر چڑھنے کو، سیڑھیوں کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے. یہ معراج کبھی ہوئی، اس میں بہت اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا نبوت کے تیسرے سال ہوئی، بعض نے کہا 5ویں سال ہوئی، بعض نے کہا 7ویں سال ہوئی، بعض نے کہا مدینہ میں ہوئی، مدینہ کے دور میں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام. مختلف رائے ہیں، لیکن احادیث کو ملانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جب 10واں سال چل رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ 10واں سال. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے بہت جو ہے نا ان کو ستایا تھا. چچا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، دادا کا تو پہلے ہو گیا تھا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا جو ہمیشہ ان کی مدد کیا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اب گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھجوڑ دیا گیا تھا. تو اس کی تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور پھر تحفے میں بہت ساری چیزیں دی. اس میں ایک چیز نماز بھی دی ہے. ہم جانتے ہیں پہلے 50 وقت کی نماز ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر کرتے 5 وقت کی رہ گئی. تو یہ ہے سفر معراج، اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. پھر یہاں پر اس سورت کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں بنی اسرائیل کے 2 اہم واقعات کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے. بنی اسرائیل کی بدعملی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 2 بادشاہوں کو مختلف زمانوں میں ان پر مسلط کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کا نام و نشان مٹا دیا تھا. جو بچے کچھ رہ گئے تھے ان کو بابل اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا غلام بنا کر کے. پھر ایک عیسائی بادشاہ کو رحم آیا، اس نے کئی سال جنگ کی، پھر ان کو چھڑایا، پھر یہ واپس سے فلسطین میں آباد ہو گئے. تو اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ جو بدعملی ہے نا، اس کی وجہ سے میں نے تم پر یہ بادشاہوں کو مسلط کیا تھا. اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو وہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہم بھی بدعمالیوں سے بچ جائے. جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ نے دعوت دی، ویسے ہمارے لیے بھی اس میں دعوت ہے کہ بدعملی کرنے سے، اجتماعی گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے ظالم بادشاہ مسلط کیے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت مسلط کرتے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ماں باپ سے متعلق کچھ ہدایت دی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے پہلے ایک فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر فوراً فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو جو بڑے گناہ ہیں نا، اس میں سے سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اور ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے. پھر آگے فرمایا اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، ان کی کوئی بات ناگوار گزرے، ان کا بڑھاپا تمہارے لیے بوجھ بننے کے مترادف ہو جائے، لیکن ان کو اف تک نہیں کہنا ہے. اف کہنے سے بھی کوئی کمتر لفظ ہوتا وہ بھی اللہ رب العزت منع کر دیتے. یہ اف تو بہت چھوٹی چیز ہے. اگر کوئی بات ہمارے والدین ہم سے کہتے ہیں تو ان کو اس طرح سے جواب میں اف بھی نہ کہے. لیکن نعوذ باللہ من ذالک دوستو، آج ہمارا ماحول ایسا ہے کہ ماں باپ کی کتنی توہین ہوتی ہے. بعض لوگ تو ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، خرچ کو پیسے نہیں دیتے، عجیب حرکتیں کرتے ہیں. دوستو یہ اپنی جہنم کے راستے ہموار کر رہے ہیں، یہ اپنی جہنم کے راستے ہموار کر رہے ہیں. جنہوں نے دنیا میں آنے کا اس کا ذریعہ بنے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یہ حسن سلوک کے بجائے بد سلوکی کر رہا ہے. جس ماں نے اس کو تھک کے اپنے پیٹ میں رکھا
اور پھر 2 سال دودھ پلایا اور پھر پوری زندگی اس کو جس ماں نے بچپن میں بھی خود جو ہے گلے بستر پر سو کر خشک بستر پر اس کو سلایا اور نہ جانے کیسی پریشانیاں کیسی مصیبتیں برداشت کی دوستوں، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ہاں اندازہ لگانے کے لیے جب ہماری شادی ہو جائیں گی، ہم کو بچے ہوں گے، جب اندازہ لگ سکتا ہے، لیکن وہ والا نہیں لگ سکتا۔ اس کیوں نہیں لگ سکتا؟ آج زمانہ جو ہے نا بہت آگے گیا ہے، ہم ڈائپر وغیرہ یوز کرتے ہیں، ایک ڈائپر میں پوری رات نکل جاتی ہے، لیکن ہماری جو والدہ تھے نا، جو تھوڑے 90s اور 80s کے جو بچے ہیں نا، ان کی والدہ جو ہے رات میں 10 بار اور 12 بار اٹھتی تھی، ڈائپر کا زمانہ نہیں تھا، اور بچہ پیشاب کرتا تھا وہ بار اٹھتی تھی، پیشاب کرتا تھا بار اس کو صاف کرتی تھی۔ آج کل کے والدین جو ہے نا یہ سمجھ نہیں پائیں گے، بہرحال جتنا بھی سمجھ جائے، والدین جب آپ والدین بنو گے تو آپ کی والدین کی قدر آپ کو آئے گی۔ بہرحال جب تک وہ زندہ ہے، حیات ہیں، ان کی قدر کر لیں، ان کی خدمت کر لیں، بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورت میں فضول خرچی سے منع فرمایا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اسراف کرنے والا، تبذیر کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے، اس لیے تبذیر سے ہم بچے۔ جن کاموں میں اللہ رب العزت نے لگانے سے منع کیا ہے ان کاموں میں نہ لگائیں۔ جیسے ایک مثال بتا دوں آپ کو، جیسے غیر مسلم ہیں جو یہ پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں تو وہ ان کے حساب سے ان کا صحیح ہوگا، لیکن ہمارا چاند نظر آئے تو ہم کو بھی جو کھجلی ہوتی ہے پٹاخے پھوڑنے کی، تو یہ ہے تبذیر، بغیر مطلب کے کاموں میں اپنا پیسہ لگانا۔ وہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا دیکھا دیکھی ہم نہ کریں، فضول خرچیاں نہ کریں، ورنہ شیطان کا بھائی ہونے کا ہم کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، پھر وہ سرٹیفکیٹ لے کے گھومتے رہنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زبان کی حفاظت کے متعلق کہا کہ زبان بہت خطرناک چیز ہے، زبان کی حفاظت کرو۔ اسی زبان کے ذریعے سے انسان مومن بن سکتا ہے کلمہ شہادت پڑھ کے، اور اسی زبان سے کلمہ کفر نکال کر کے کافر ہو سکتا ہے۔ تو زبان کو بہت سوچ سمجھ کے چلانا ہے، اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ آج جو فیصلہ ہے نا وہ تو اللہ ہی کرے گا، لیکن تو بھی تیرا فیصلہ کر سکتا ہے، پڑھ لے نامہ اعمال، پڑھ لے اور کر لے تو تیرا فیصلہ۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ایگزام دیا، ہم نے ایگزام میں لکھا تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا گڑبڑ کی ہے، پہلے اپن فیصلہ کر لیتے کتنے آنے والے ہیں، کیا وہ کتنے آنے والے ہیں، ہاں دیکھو بھی انشاءاللہ پہ بات چلے جاتی نا۔ تو اسی طرح کل قیامت کے دن بھی جو ہے نا انسان جو ہے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے سمجھ جائے گا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس نامہ اعمال کو یہاں پر درست کرنے کے ہم فکر کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اکڑ کر نہ چلو، زمین میں اکڑ کر چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بڑے پہاڑ ہے، اس کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے، اکڑ کے چلنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آخر میں یہ کہا کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل ٹوٹ جاتا ہے، حق کی محنت غالب آتی ہے جب وہ اس کی مقدار کو پہنچ جائے۔ تو جو دنیا کا باطل نظر آتا ہے نا دوستو، یہ اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک ہم حق پر نہ آ جائیں۔ ہم کو اللہ نے حق دیا ہے، لیکن اب ہم کو حق پر آنا ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اس کا مطلب نہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اتر کے رہیں گی، ہم مسلمان بننے کی محنت کریں گے تب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اترے گی، صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ ایسے زمانوں میں، پچھلے زمانے میں کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے حالات جب بگڑے، اعمال جب بگڑے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان پر ظالم قوموں کو مسلط کیا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اور مسلمان والے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو آج بھی جو زمانہ ہے دوستو، مسلمان والے اعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہم پر لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، اس بات کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو دوستو اس کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، انشاءاللہ جو مصیبت بیماری پریشانی ہوں گی وہ ختم ہو جائے گی، نہ کہ یہاں وہاں لوگوں کے چکر میں پڑے کہ فلاں جگہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلو، بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ پہنچی ہوئی ہستی آپ کو پہنچا دیں گی گھما کے، آپ کا بینک بیلنس بھی ختم اور آپ کا سب ختم۔ تو یہ چکروں میں نہ پڑے، قرآن میں شفا ہے، قرآن پڑھے، منزل پڑھے، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے تعلق جوڑے، سب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اب سورۃ الکہف کی جو ہے تلاوت آج ہو جائیں گے، آدھی کل ہو جائیں گی، تو مکمل تفسیر انشاءاللہ اس کی کل سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے۔